پریشانی کوئی نہیں کرنی، پرچہ ہوا تو سارے تو ہے اسی گل کا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے بھی کئی پرچے کٹا کے بیٹھے ہیں، لیکن مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں تو کیا بچے بیمار غم قرب مسیح چھوڑ کر۔ ہم جب حسینیت کا دم بھرتے ہیں نا تو حسینیت یہ نہیں ہے کہ بندہ آقا و مولا کے نام اس دور سے پرچہ بھی نہ چھل سکے، بندہ کہہ جی میں حسینی، اور جڑا بندہ اپنے دام دے آپ کنٹا پا سکے، پھر بندہ کہہ جی میں حسینی، اور جو گندی ماں کا بچہ کبھی بھی دین کا پہرےدار نہیں ہوتا۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی عزت بچانے کے لیے نا صرف ایک شرط ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ سارے لوگ خاندانی بیٹھے نا، تو سمجھ آ رہی ہے؟ ماں، پھر بہنیں، پھر شادی ہوگی تھی زنانی بیوی، پھر جناب بیٹیاں، ان سب کی عزت بچانے کے لیے نا ایک مادہ جسم کے اندر ہونا ضروری ہے، اور وہ غیرت ہے۔ یہ چھوٹا کام ہے۔ حضور علیہ السلام کی عزت ناموس کی پہرے داری، حرمت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا اور ماں کا نیک ہونا۔ باپ کا ایک ہونا، ماں کا نیک ہونا۔ کثیر تعداد میں ماہ کرام تشریف فرمائے، رب کعبہ کی عزت کی قسم آج تک جتنے بھی گستاخ رسول گزرے انہوں نے ہم بھی گزرے سارے حلال میں سے قرآن کی نص موجود ہے، ان میں سے ایک بھی حلال نہیں تھا۔ جو وہ لوگوں کو بتاتا تھا نا کہ فلاں میرا باپ ہے، میرے شناختی کارڈ کے اوپر جس مرد کا نام لکھا وہ میرا باپ ہے، تھا وہ گستاخ، خدا کی قسم وہ اس بات میں حلال نہیں تھا۔ تو باپ کا ایک ہونا اور ماں کا نیک ہونا۔ داتا علی اجمیری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو تو سب جانتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ آپ نا اپنے مریدوں کو اس طرح بعض و نصیحت فرما رہے، رات کا ٹائم تھی، اور آپ نے قادس نعمت کے طور پر آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ آج تک میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں، داتا صاحب نے فرمایا تو نام مریدوں نے فرمایا کہ کسی بنا تہجد دی باقاعدگی کرنی، قضا نہیں کرنی۔ آپ جب تو بعض و نصیحت فرما کے واپس اپنے حجرے کی طرف لوٹے تو آگے آپ کی والدہ کھڑی تھی، اور آپ جو دیکھ کے مخاطب ہوئی نا، کوئی اصل بات ہے سمجھنے والی، آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑا مقام دیا، تو داتا علی اجمیری بھی ہے، اور رب نے تجھ سے دین کا بڑا کام دیا، اور تیرے شب و روز میری نگاہوں کے سامنے خلوت میں بھی دیکھا اور دن کو بھی دیکھا، رات کی تاریکی میں مسلوں کے اوپر دیکھا۔ میں تیری ماں میں اس چیز کی گواہی دیتی ہوں کہ آج تک تیری نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، یہ تیرا مقام، لیکن اتنا کردار میرا بھی ضرور ہے کہ جب تو چھوٹا دودھ پیتا تھا سردیوں کی سخت رات میں، آدھی رات کو بھی اگر تم نے مجھ سے دودھ مانگا تو پہلے میں نے گرم بستر چھوڑا، پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، پھر بسم اللہ کر کے تجھے دودھ ملا۔ اقبال کہتا ہے کہ تجھے پالا ہے اس قوم میں آغوش محبت میں، تو سب ایسی کس طرح کی اولاد
اس بات کی اولاد ہیں کہ جس نے تپتے سورج کے نیچے جناب اس سے حل ہوئے، اس نے لیکن ہمیں حلال کا ایک ایک دانہ کھلایا، حرام کے نزدیک کو نہیں لے کے گیا۔ ہم اس ماں کی اولاد ہیں کہ جس نے رات کو روٹی اگر نہیں بھی کھائی، اگر وہ خالی پیٹ سوئی ہے لیکن پھر بھی اس نے اپنے دامن کو جو سر وہ داغ نہیں ہونے دیا۔ اسی انہاں ماما نے پتر نہیں جنہوں نے ٹیم چوک میں جا کر دھرنوں میں ناچی۔ یہ جہاں کا اقبال کہتا ہے کہ تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں۔ اقبال کہتا ہے کوئی بھی کام کرم تو پہلے میرے ویگ کے صحیح تو کس پیو دا پتر ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ ویگ کے صحیح تو کس ماں دا پتر ہے۔ تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچھ ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر اتارا۔ اقبال کہتا ہے تو ان بزرگوں کی اولاد ہے اور تو ان صحابہ کا ماننے والا جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں تھی، لیکن انہوں نے بدر میں بھی کفر کو کھایا، احد میں بھی کھایا، کیسے کسرا کے محلات کے کنارے بھاگ دیے، آ کے چائنا تک حضور کے نام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ وہ صحابہ جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں تھی، پوری دنیا کے تخت و تاج، پوری دنیا کے خزانے جو ان کے پاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نچھاور نہیں کر دیے۔ لیکن اقبال کہتا ہے کہ غیرت بڑی چیز ہے، پھر غیرت میں گل بھی نہیں سمجھ آنی۔ غیرت بڑی چیز ہے جہان تک دور میں پہنا دیا درویش کو تاج سر ڈالا۔ اقبال کہتا ہے کہ چاہتے ہو نا کہ پوری دنیا کی قرآن پا دو، جو پھر چاہتے ہو کہ حضور کی امت آج پھر چھا جائے اور کفر کو ڈھا دے، اگر چاہتے ہو کہ پوری دنیا کے اندر حضور کے نام کے جھنڈے لے آ جائے، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ آج اپنے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کر۔ اس کے لیے لازم ہے کہ آج اپنے سینے کے اندر غیرت ایمانی پیدا کر، کیونکہ غیرت بڑی چیز ہے جہان تک دور میں پہنا دیا درویش کو تاج سر دارا۔ اقبال کہتا ہے پھر تمہیں دیکھنا ہے کہ جناب امریکہ سے لے کر دنیا کے دوسرے کونے تک جو پوری دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج اللہ تعالیٰ نے تمہارے سروں پہ نہ سجا دے تو پھر کہنا، لیکن یہ کب ہوگا کہ کی محمد صفات کو تمام دے رہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ گل آ کی چنگیا ماما والے تے لبیک والے تسی رسول اللہ دے جتنے غلام ہو سارے چنگیا ماما دے پتر، ایسی گل ہے نا۔ نچن ٹپن والیاں وہ بچہ رنگیلا تو پیدا کر سکتی ہے، حضرت خالد بن ولید کا وارث پیدا نہیں کر سکتی۔ نچن ٹپن والی وہ بچہ تو پیدا کر سکتی ہے جو ڈی چوک میں جا کے ناچے گا، لیکن وہ بچہ وہ کبھی پیدا نہیں کر سکتی جو گولیوں کی بوچھار کے سامنے سینہ تان کے لبیک ہے یا رسول اللہ۔ فاتح خیبر ہے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جسے سنے نا سارا کہ حضرت علی نے جس طرح خیبر کا مارکا فتح کیا اور خیبر کا جو ہے دروازہ اٹھا کے پھینک دیا، وہاں ایک بات ہے بڑی دلچسپ اور سننے سمجھنے والی ہے۔ اس دور میں نا جنگ شروع ہونے سے پہلے اس طرح ہوتا سی کہ کافر سے سماتے کافر نکلتا سی اور وہ چیلنج کرتا تھا، ہاں بھی ہے تم میں کوئی ایسا جو میرا مقابلہ کر سکے۔ تو پہلے 1 to 1 اس طرح مقابلہ ہوتا تھا، اس کے بعد جب مسلمان کا رن پڑتا تو پھر جناب وہ جنگ ہوتی سی۔ تو اس وقت نا یہودیوں کی صفوں میں سے مرہم نکلا، بہت بڑا کافر، بہت بڑا بدماش، بدکار، بہت بڑا پہلوان، زور بازی کے چرچے اور اتنا بڑا اور طاقتور پہلوان سی کہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ بڑے بڑے 100 پہلوانوں کو نیچے گرا دیتا تھا۔ ایک ملکی حالات کے پیش نظر ایک بات ذہن میں آ گئی، تو ہمیں یاد ہے جب نواز شریف نکلے ایسے اسلام آباد کو، یاد پڑتا ہے کوئی جب کہتا سی مجھے کیوں نکالا اسلام آباد کو چلے سے لاہور آنا، اس نے ایم پی اے سی عابد شیر لی، اس نے پتہ کیا کہا جب نواز شریف چلے نا یہ دن کی حالت ہے جنہوں نے پیچھے سے اپنے مال اڑنے لگ گیا، اور نواز شریف جو تو نکلے نا اسلام آباد کو مجھے کیوں نکالا مارچ کیا لاہور تک، تو اس کا اپنا نمائندہ اس کا اپنا جوان اس نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا اور لوگوں دیکھو مرحب آ رہا ہے۔ مرحب کون؟ وہ یہودی بدماش کافر جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں آیا، اب وہ آ گیا خیبر کے میدان میں، اس نے آ کے چیلنج کیا، اس نے کہا ہاں بھائی ہے تو مسلمانوں میں کوئی ایسا جو مجھ مرحب کا مقابلہ کر سکے؟ اس بڑے شیر پڑے، اس کے آپ میرے زور بازو کے کیا کہنے، میں تو وہ بدماش، میں تو وہ پہلوان کہ میں اکیلے تن تنہا 100 پہلوانوں کو گرا سکتا ہوں، ہے تم میں کوئی ایسا جس کے بازو کے اندر اتنا دم ہم
جو میرا مقابلہ کر سکے. تو پھر آقا و مولا نے نگاہ مصطفیٰ جب فرمائی تو پھر حضرت شیر خدا کو آپ نے مقابلے میں بھیجا. اب جب حضرت علی مرتضیٰ جب مقابلے کے آگے سب کھڑے ہوئے نا, آپ نے تاریخی جملہ فرمایا, اور آپ نے کیا فرمایا, اور یہ بھی بات سمجھنے کے لیے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے بھی یہاں کی تقریر کرنا بڑا آسان نہ. اب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں جدو ساڑھے پیر و مرشد حضرت امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ جلوہ گر ہوندے سن تو بتایا بھی احساس کیا ہوتا سن, تو بیان کیا کرنا, جب بھی آپ نے حکم فرمانا جی بیان کرو تو پھر کرتے سن مجبوراً. تو اس وقت ہوم بھی پیر و مرشد, استاذ بھی ہوں, پیر بھی ہوں, امیر المجاہدین بھی ہوں, وقت کے مجدد بھی ہوں, تو سامنے جلوہ گر ہوں تو پھر بندہ تقریر کرتے کرتے کتنا بندہ تو اتنے کہ حیبت طاری ہو جاتی ہے. پھر سبق سناتا ہے بندہ تو بڑے احتیاط نہ ایک ایک لفظ بڑا سوچ کے چھپاؤ کرتے. اب یہاں کون بولنے جا رہا ہے؟ حضرت شیر خدا, جن کے بارے میں ان کا کیا کہنا, جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں ان کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت دی تھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاصا یہ اعزاز دیا تھا کہ آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہوتے کتنا وقت لگتا ہے, گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہوتے 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہوتے الحمد سے لے کر الناس تک پورا قرآن مجید تلاوت فرما دیا. اب بات کرنے جا رہے آقا و مولا مالک مختار کے سامنے, سننے والے جناب صدیق اکبر بھی ہیں, حضرت فاروق اعظم بھی, حضرت عثمان غنی بھی, صحابہ بھی, آقا و مولا مالک مختار بھی. وہ کمال کا جان صاحب انداز گفتگو, آپ نے کیا جملہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مرد ہمیں پتہ ہے تو بہت بڑا بدماش, میرے زور باز کا کیا کہنا, لیکن مرد سن کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا. اب یہ وہ سوال ہے, یہ وہ سوال ہے جو دنیا میں ہر کسی سے کسی نہ کسی نے پوچھا ہے. آپ سے بھی تو کسی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, آپ کا نام کیا ہے. جڑے انگریزی اسکول بھیج دو تھی, انگریزی استانی بھی ریٹا کروا دیے, واٹ از یور نیم, جواب شروع ہوتا ہے مائی نیم از, اور اردو میں یہ ہے کہ میرا نام یہ ہے. آج تک سنا یا کبھی کسی کو آپ نے بتایا, کوئی آپ سے پوچھے بتا میرا نام کیا ہے, آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ میری ماں نے میرا نام آصف رکھا. آخر حضرت علی مرتضیٰ نے آقا و مولا کے سامنے یہ کیوں فرمایا کہ بہت سن میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. یہ مسئلہ کیا وقت تک مسلمانوں کا بتلانا مقصود تھا کہ جب تک بھی حق اور باطل کا موقع لگے گا اور جب تک بھی کفر کے سامنے کوئی مجاہد اسلام سینہ تان کے آئے گا تو وہ ہمیشہ نیک ماں کا ہی بیٹا ہوگا, ہمیشہ وہ نیک ماں کا ہی بیٹا ہوگا. اب خیبر کے میدان میں مرد کے سامنے اگر حیدر قرار آئے تو وہ نیک ماں نے ہی بھیجا. کربلا بلا میں یزیدیوں کے سامنے امام حسین آئے تو ان کو بھی نیک ماں نے بھیجا. بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ پھر بیت المقدس فتح کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اگر بھیجا تو وہ بھی نیک ماں نے بھیجا. شوبنا کا مندر ڈھالنے کے لیے, آقا و مولا کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اگر سلطان محمود غزنوی کو بھیجا تو وہ بھی نیک ماں نے بھیجا. بڑے زمین کے اندر راجہ طاہر کو گرا کر اسلام کا دروازہ کھولنے کے لیے 17 سالہ محمد بن قاسم کو اگر بھیجا تو وہ بھی نیک ماں نے بھیجا. اگر مرزا قادیانی کا پودا جنگ شروع کرنے کے لیے لاہور بادشاہی مسجد کی طرف پیر مہر علی شاہ کو بھیجا تو وہ بھی نیک ماں نے بھیجا. اگر شیطان تاثیر گستاخ رسول کی گندی تاثیر ختم کرنے کے لیے کوثال کی مارکیٹ میں 27 گولیاں مارنے کے لیے بھیجا, ممتاز قاضی کا تو وہ بھی نیک ماں نے بھیجا. اور سنجیا گزر جانے کے بعد فیض آباد کے پل کے اوپر عقیدہ ختم نبوت کی پیروکاری کے لیے کفر کو ویل چیئر کے نیچے مسلنے کے لیے اگر خاتون حسین کو بھیجا تو وہ بھی نیک ماں نے بھیجا. اس ہفتے آپ لوگوں نے تگڑے ہو کے رہنا انشاءاللہ, تگڑے رہنا انشاءاللہ. رب کے دین کا پہلا دن ہے, حضور کا دین انشاءاللہ تک کو لے کر آنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. پھر آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں,
بتاؤ جی حضرت امام حسین نے دودھ پیتے بچے کیوں کٹوائے؟ کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرمائے کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے آپ نے سنی ہے۔ یزید نے ایک حج کے لیے سفر کیا۔ حج کیا کرنا تھا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ شام کو نکلا، شام سے نکلا حج کی ادائیگی کے لیے، اور اپنے ہمراہ کو دو چیزیں لے کے چلا۔ دو چیزیں یزید کے پاس تھی، ایک گانے بجانے کے آلات، میوزک انسٹرومنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، گانے بجانے کے آلات، گانے بجانے والیاں، گانے بجانے کے آلات۔ دوسرا شراب کے مٹکے۔ مکہ آیا، لوگوں نے دسن واسطے آئے نہیں، اور بیت اللہ شریف میرے نے حج اس کا کیا ہونا تھا مردود کا، اور وہ چلیا مدینہ پاک کی ایس کا پرانا یاد گزری، اس کے وہ بیٹھے کے جا کے بیٹھا۔ اب کیا ہوا؟ شراب کے مٹکے کھلے، جان کھل کے رقص سرور کی محفل کا آغاز ہے، اور جناب گانے بجانے کے آلات باہر نکلے۔ اب دو چیزیں ہو رہی تھی، ایک گانا بجایا جا رہا تھا اور دوسرا شراب پی جا رہا۔ امام حسین امام عالی مقام کا گزر ہوا۔ اللہ خدا کی قسم، امام حسین نے اپنی آنکھوں سے یزید کے اندر صرف اور صرف دو گناہ دیکھے تھے، باقی تو دعائیں ملے نا اور شہادتیں ملی۔ جو امام حسین امام عالی مقام نے اپنی آنکھوں سے جو یزید کے اندر گناہ دیکھے وہ دو دیکھے، ایک وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، اور دوسرا گانے بجانے کے موسیقی کے آلات میں وہ ڈوبا ہوا موسیقی کی محفل میں بیٹھا۔ تو جب وہ بیعت کرنے کی باری آئی، یزید نے کہا جاؤ واسطہ رسول امام حسین کے ہاتھ سے میرے ہاتھ کو تو بیعت لینی ہے۔ تو آپ نے خالی دو گناہ دیکھے تھے، شراب کا نشہ اور موسیقی کے آلات۔ آپ اپنا مر جائیں گے، دودھ پیتے بچے بھی کٹوا دیں گے، کربلا سجا دیں گے، لیکن مجھ جیسے حسینی تجھ جیسے یزیدیوں کے ہاتھ پر قیامت تک بیعت نہیں کریں گے۔ بے شک بے شک، یہ ہے جی حسینی۔ آج جس بندے نے 126 دن ڈی چوک میں لڑکیاں نچوائی، اس کو ملک پاکستان کا امیر المومنین حق میں زمانہ بنا دیا۔ بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا؟ دسو بھائی، ملک پاکستان کے اندر لال بتی اشارہ توڑو تو 300-500 روپیہ جمانا ہے، آگے سارجن کھڑا ہوتا ہے، آپ نے اشارہ توڑا۔ بتاؤ جی ملک پاکستان جو رسول اللہ کے نعلین کے صدقے دین اسلام کی سربلندی کے لیے بنا، جو اسلام کا قد ہے، اب بتائیں گے 126 دن اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کی دھجیاں اڑائیں گی، لڑکیاں نچوائیں گی، موسیقی کے آلات بجائیں گے، فحاشی ریانی کا بازار ملک پاکستان کے دارالحکومت میں اسلام آباد کے اندر فحاشی کا بازار گرم کیا گیا۔ آپ مجھے بتاؤ کہ ان کے اوپر کتنے پرچے ہوئے، کتنے تھانے آئے، کتنی جیل ہوئی؟ بدلے میں ان کو ملک پاکستان کی سب سے بڑی ڈربی مفتی ضیاء صاحب، آپ جو مفتی کریم اللہ ضیاء صاحب جو فرما رہے تھے، یہ جو مسئلہ ہے یہ امامت صغرا ہے، کہ پھر وہ تخت، یہ ہماری محنت ہے۔ لوگ چاہے اس کو سیاست کہیں، چاہے لوگ ہمیں 100 فتوے لگائے، ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن بھی بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان بھی بدلا جائے گا۔ ہماری ایسی جوانیاں کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس مسجد کے مسئلے کے اوپر نظامی آگے کھڑا ہو جائے، ہماری ایسی بیٹھنے مانی کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس مسئلے کے اوپر کوئی ننگا آگر کوئی شرابی کھڑا ہو جائے۔ یہ ہم لبیک والوں کی محنت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد کے مسئلے کے اوپر ہم کسی ذاتی شرابی کو نہیں کھڑا ہونے دیں گے، اور بالکل اسی طرح یہ ہے مسئلہ رسول، ہم اس تخت رسول کے اوپر بھی کسی ذاتی شرابی کا وجود برداشت نہیں کریں گے۔ کیوں جی؟ اس کے اوپر تو نہیں بیٹھ دیتے کہ 70 سالوں سے جو رسول اللہ کے حدیث کے ساتھ قرآن کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے، 70 سال بیت کے 75 سال ہو چکے اس 14 اگست کو، 75 سال ہو گئے زانی، فاسق، فاجر، شرابیوں کا وجود آپ نے کس طرح برداشت کیا ہوا تخت کے اوپر؟ بتاؤ وہ تخت رسول جس کے اوپر آقا و مولا خود جلوہ ڈالے، وہ تخت رسول جس کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق جلوہ ڈالے، وہ تخت رسول جس کے اوپر حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت حیدر قرار، حضرت امام حسن خود جلوہ ڈالے۔ آج اس تخت رسول کے اوپر آپ نے کس کو بٹھا دیا؟ آج ملک پاکستان کا وزیر اعظم یہ اعلان کر دے کہ زنا عام ہے
آپ جناب کر سکتے ہیں. آج اگر یہ اعلان ہو جائے حکومت وقت اعلان کر دیں ملک پاکستان کا وزیر اعظم زنا کی اجازت ہے جو مرضی کو زنا کرے. اب بتاؤ کہ مولوی صاحب کا یہ کام نہیں بنتا کہ پہلے جمعے میں آ کے ممبر پہ بیٹھ کر آپ کو بتائے کہ نہیں اسی یہ قانون تنفاذ نہیں ہوندے آگے کہ جدو اسی یہ گل کرتے ہیں تو اسی کہتے ہیں گل سیاسی ہوگی تو جے اسی وقت حاکم کی جولی پہ جائیے تو اسی کہتے ہیں واہ جی واہ مولوی صاحب تو بڑے جناب مسئلے کے پسند تو بڑے جناب صحیح مولوی. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت ہو سمجھ رہے ہو جی گل. آپ ہمیں بتائیں ہمارا یہ کام بنتا ہے قرآن و حدیث پڑھ جانے کے بعد نون کی حکومت ہے نواز شریف کی چوری جا کے بیٹھ گئی. پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو جا کے عمران کی چوری بیٹھ گئی. پیپلز پارٹی کی حکومت آئے آپ ایسا مولوی بھی چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت آئے تو جناب اسی سرداری و بلاول کی چوری پہ بیٹھ جائیے. نہیں کالی جاؤں جو اس گھر سے جاؤں تو ٹھیک ہے. اس لیے اپنے اندر یاد رکھ کے مان پیدا کریں. کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب حضرت آپ نام نہ لیں. ہم نے کہا وہ بغیرت آقا و مولا کے دین کے اوپر دردناتے ہوئے کھلے سروں کی طرح حملہ کریں تو ہم نام بھی لیں تو آپ سے برداشت نہ ہو. ہم نام بھی لیں تو آپ سے برداشت نہ ہو. بتاؤ جی آج فریدہ ختم نبوت کے اوپر حملہ ہوا تو پاکستان میں نہیں ہوا. کس نے نکلنا تھا؟ آواز کس نے اٹھانی تھی؟ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم اتنے لاڈلے ہیں اور ہماری اس طرح بخشش ہو جائے گی. آقا و مولا نے فرمایا کہ خدا کی قسم میری امت کے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جب وہ قبر پھٹن دیا قبر سے جب وہ نکلیں گے تو وہ خنزیر کی صورت میں نکلیں گے. صحابہ سن کے کام جو نے کہا یا رسول اللہ تمہارے نام کا کلمہ پڑھیں گے خنزیر سور بن کے کس طرح اٹھیں گے. حضور نے فرمایا وہ ہوں گے جو قرآن و حدیث پڑھ کے بھی مداحت میں شکاری ہوگی. جو وہ ہوئے جو قرآن و حدیث پڑھ کے بھی سامنے تھامدار آ گئے تو وہ حق جو سہتے ہیں حق نہ بلند کر سکے. وہ ہوں گے کہ جو قرآن و حدیث پڑھ کے بھی انہوں نے کہا نہیں جی ایسی بات تو نہیں کرنی تو پرچہ ہو جائے گا. لیکن یہ بات ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. کم جئیں گے رسول اللہ کے غلام بن کے جئیں گے. اب حضرت امام حسین کہ میں مختصر آپ کو واقع کر بلا کے دو چار باتیں بات سمجھتے ہیں. آپ نے دو چیزیں دیکھی. آپ نے جو سی ہے وہ بیعت سے انکار کیا. اب سنو اس دور میں جو سب تو گناہگار میں مسلمان سارے جگہ چلا گیا نا حج عمرے پہ سب سے مشکل مرحلہ حج یا عمرے میں کیا ہے؟ صفا و مروہ صحیح وہ نہیں اس میں جسمانی تھکاوٹ ہے وہ تو ہو جاتی ہے ہر بندہ کرتا ہے. اعتراف کا فضل ہے جو بیٹھ جاتے ہیں جو نہیں کر سکتے اور آپ ان کو کندھوں میں بٹھا کے وہ سارے جو ہیں وہ سائز ہو جاتے ہیں. سب تو مشکل مرحلہ وہ ہے کہ جب بندے کی الوداعی حاضری ہوتی ہے موجہ شریف پر. روزہ شریف پر جب الوداعی آخری حاضری ہے اور اس وقت ویزا ختم جہاز پہ دل قدم جان پیچھے دل چھپ مارے اور اب الوداعی حاضری ہے. بڑا مشکل مرحلہ. اب بتاؤ جی ساڑھے جے گناہگار اسی چاہیے کہ ساڑھے سے مشکل ہے مدینہ چھوڑنا تو وہ نواز رسول امام حسین جن کے گھر کا دروازہ مسجد نبی میں کھلے. آپ نے کس دن سے مدینہ پاک چھوڑا ہوگا؟ کیوں چھوڑا؟ کہ وقت تخت رسول پر یزید حاکم بیٹھ گیا تھا. صرف اس لیے جس لیے آج ہم آپ کو اٹھاتے ہیں اٹھو پھر بندہ پڑھتا تو بعد میں نکلے پھر بندہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم تو بہت بڑے مسائل ہیں. آپ نے مدینہ پاک چھوڑا. اس کے بعد آپ نے گئے مکہ شریف اور آج سے حج ہے. آپ نے احرام باندھا ایک دن کے بعد حج ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کا رخ بیت اللہ کی طرف. پوری دنیا کے مسلمان حج کرنے واسطے آ رہے ہیں. پوری دنیا کے مسلمان کپڑے اتار کے احرام باندھ رہے. امام حسین پہنا ہوا احرام اتارا. حج کو عمرے میں تبدیل فرمایا. نواز رسول دین کے وارث بیت اللہ چھوڑا, خانہ کعبہ چھوڑا, حرم کعبہ چھوڑا, کرب و بلا سے راہ کی طرف ریگستان کی طرف چل دیے اور لوگوں نے پوچھے کہ جناب حج ہے ایک دن کے بعد اتنا بڑا فیضا لوگوں کے رخ بیت اللہ کی طرف لوگ آئے حج کی طرف. آپ حج کو چھوڑ کر بیت اللہ کو چھوڑ کر آپ کرب و بلا کی طرف کیوں جا رہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ حج بہت بڑا فریضہ ہے لیکن میرے نانے کا دین بچانا اس سے کئی بڑا گناہ تھا. کئی گنا بڑا فرق جو سے رسول اللہ کا دین بچانا. آپ کربلا گئے تو حاجیوں کا حج ہوا. آپ کربلا گئے تو آج بھی حاجیوں کا حج قبول ہو رہا ہے. حج چھوڑا. اس دوران جو لوگ اسے سمجھ دو نا بتایا کہ ایسے مسافر بنے بول بھی اسی دوروں آئے نا جلم تو مسافر اللہ نہ کرے
جو رستے کے اندر کوئی ایسا معاملہ آ جائے، کسی کی عزت کے اوپر کوئی ڈاک حملہ کر رہے ہو، ہم گاڑی سن رہے ہیں، آپ کی عزت بچائیں، عزت بچاتے بچاتے آپ اپنا سر کروا دیں، یہ ظالمت کی حکومت ہے، پھر پرچہ بھی ساڑھے تو ہو جائے، پھر ہم تھانے جائیں، پھر ہم جیل جائیں، صبح آپ کو پتہ لگے الحمدللہ عزت تو بچ گئی، بچائی کس نے؟ غلام مولوی صاحب آئے تھے، کہاں ہیں؟ ان پہ تو پرچہ ہوا، وہ تو جیل چلے گئے۔ اچھا جی آپ بتائیں جی جب تو ہمیں پتہ لگے گا جیل کے اندر کسی ملاقات کرنا سے آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ تو پھر بندہ دھوکہ تو نکلے، رسول اللہ کی عزت محفوظ حاصل۔ اللہ اللہ کیا بات ہے، عقیدہ ختم میں بہت ہی پہلے باری حاصل، بہت اللہ، پھر ڈٹا لگے، شن لگے، پرچہ ہو جائے، تھانہ ہو جائے، جیل ہو جائے، پھر بتاؤ کہ آقا و مولا آپ کی خبر لینے آئیں گے کہ نہیں؟ یہ عقیدہ ہے سادہ کہ نہیں؟ اب خطوں کے کار شروع ہو جاتے ہیں کوفہ سے۔ حضرت امام حسین کو کہنے لگے جناب کسی سادے کو آؤ، ہماری تلواریں آپ کے پاس، ہماری تلواریں آپ کے لیے، ہماری حمایت آپ کے لیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ آئیں۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا، اور حضرت مسلم بن عقیل کو جب آپ نے بلایا نا، آپ نے فرمایا کہ آپ جائیں پہلے کوفہ۔ اب سوچو یہ ہے وہ وقت، آج ہم کہتے ہیں کہ وقت حالات بڑے خراب ہیں، اس سے سخت حالات کیا ہونے ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت مسلم بن عقیل کو کہ تسی جاؤ خبر لے کے اور میں دسو تمہیں کیا آ جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل اب سامنے موت بھی ہے اور آپ کو پتہ بھی تھا کہ ظالم سامنے ہے، تو آپ نے پتہ کیا عرض کی؟ آپ نے یہ نہیں عرض کی کہ یا حسین دین کی گل ہے کسی نے کلے بھیجے میرے نال فوج پہ بھیجو۔ آپ نے آگے سے عرض کی کہ جناب جانے کے لیے میں تیار، میری بڑی سعادت، لیکن اس دنیا میں نا آپ کو 4 بیٹے تھے حضرت مسلم بن عقیل۔ آپ فرماتے ہیں لیکن اس دنیا میں مجھے اپنے 2 چھوٹے بیٹوں سے بڑی محبت ہے۔ حضرت امام حسین دیکھا، آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے عرض کی کہ یا حسین اگر آپ یہ اجازت دے دینا کہ رسول اللہ کے دین کی سربلندی کی بات ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اپنا آپ بچا بچا کے، اپنے بچے اپنا مال بچا بچا کے حضور کی دین کی پہلے داری نہیں ہوتی۔ آپ نے عرض کی کہ یا حسین مجھے یہ اجازت عنایت فرمائے کہ آج گل آ گئی رسول اللہ کی دین کی، تسی میرے حکم دو، میری یہ دل کی خواہش ہے کہ میں اپنے دونوں شہزادے کے ساتھ لے لوں۔ آپ اپنے دونوں شہزادے محمد اور ابراہیم نام تھے، دونوں کو آپ نے انہیں سے پکڑا، آپ کو فاہم ہوئے۔ اب ایک لمبی بات ہے، پہلے دن 40,000 لوگوں نے بیعت کی، اسلام پھیرے، اپنے ذات ظالم آ گئے، بنا بچے اپنے شناس ہوئے۔ اب کیا ہوا کہ مسجد سے جب ہم نماز ادا کے نکلے، اب ایک بندہ بھی پیچھے بات کوئی نہ رہا، دروازے مقفل ہیں، دروازے بند ہو گئے، کھڑکیاں بند ہو گئی۔ اب یہ نظارہ بھی زمین اور آسمان نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل ہے، حضور کے دین کے لیے نکلے، 2 چھوٹے بیٹے اپنے ہاتھوں سے بھی پکڑے ہیں اور کوفہ کی گلیوں میں پھیرے ہیں، تو دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول نے حضرت مشکور رضی اللہ عنہ، آپ نے کیا کیا کہ آپ نے دروازہ کھولا، حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے دونوں شہزادوں کو آپ نے پناہ دی۔ اب کریک ڈاؤن ہو گیا، ڈھونڈو کدھر ہے مسلم بن عقیل ان کے دونوں شہزادے۔ کریک ڈاؤن سمجھ لو نا، جیسا لبیک کے اوپر ہوتا ہے، ایجنسیاں میں مگر تھانے دار میں مگر، ڈھونڈو کس کو ڈھونڈو؟ لبیک یا رسول اللہ کہنے والا کون؟ کتنا بڑا ظلم ہے۔ کریک ڈاؤن ہو گیا، آخر پتہ لگ گیا کہ حضرت مشکور نے ان کو پناہ دی ہے۔ وہ جناب کتوں ٹپے اندروں آئے، دروازے کھلے، ان کو گرفتار کر کے لے کے ان کے زیاد کے پاس شام میں وہ کوفہ کے محل میں گورنر کے سامنے، اور تخت پہ بیٹھے سے ظالم آپ کے سامنے جب وہ پہنچے، انہوں نے کہا مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادوں کو لانا قید کر دیا جائے۔ سامنے کھڑے حضرت مشکور، اور ان کے بارے میں آتے ہیں کہ کوفہ کے بہت بڑے رئیس تھے اور بڑی برادری، بڑے اثر رسوخ والے، تو اس نے یہ چاہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں ان کے اوپر دباؤ ڈالوں گا کہ یہ خود مان جائیں کہ ٹھیک ہے جی میری توبہ، آج کے بعد میں حسینی کا دار نہیں کروں گا، میں دین کے لیے نہیں نکلوں گا، کہ گل مک جانی بس ٹھیک ہے۔ اس کا دباؤ پانا، اس کے ہاں میں مشکور، کیا تم نے حفاظت کی، کیا تم نے بنا دی مسلم بن عقیل اور اس کے دونوں شہزادوں کو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابن زیاد کے پاس 100 کوڑے، اور جواب آ گئے جناب وحشی کوڑا پکڑ اس کے 100 کوڑے، انہوں نے پھر کہا ہاں میں مشکور ہم پھر تو دے گا تو انہوں سے چھڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو 100 نہیں تو 1000 بھی مارے سے پھر بھی حسین 200 کوڑے۔ اس کے ہاں میں ابھی بھی چھوڑنے کے لیے تیار، ورنہ اگر تم میرے کٹتے میرے بچے کو کٹتے اسی پھر بھی حسین 300 کوڑے۔ اس کا بتا نہیں
دیا اس نے آپ نے فرمایا نہیں اب اگلے سوال کا میں جواب نہیں دوں گا. سنو جی یہ ہے وہ عشق جو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلے گا. آپ نے فرمایا گل یہ ہے کہ پہلے ہزار کورے اہل بیت دار کے محبت میں نے مار کے صحیح میں پتہ تو لگے کہ میں کتنا سچا عاشق رسول ہوں. اب آپ کو کورے لگنا شروع ہوئے ایک کورا دو کورے تین کورے ہر ایک کورے کے بعد چہرے پہ چمک بھی ہے چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے. آپ کو جاننے والا سردار بہت بڑا رئیس کھڑا تھا اس نے کہا ٹھہر جا رک جا ظالم اور کورے کا مار ایسا نہ ہو کہ یہ شہید ہو جائے اندر سے بغاوت اٹھ جائے. جیسے جلال میں ہاتھ روکا نا تو حضرت مشکور جو سے وہ آپ جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا خبردار کہ کوئی بھی بندہ میری سفارش کرے اور خبردار میرے پیر کے اوپر کوئی بھی انسان میرے اوپر سارا بات کرے اور میں بچنا وجہ کیا ہے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم حضور کی دین کے لیے اہل بیت اللہ کی محبت میں کوڑا میرے پیر پر پاک لگتا ہے. آپ کا مولا کا چمکتا ہوا تو چہرہ نظر کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. یہ وہ بات ہے کہ ہمارے مالک سے میرے مجاہدین جو مالک مختار ہے آپ کا مولا کسی دین اس طریق کو نہ رسول اللہ تعالی کھانڈ لگن دیں گے اور نہ یہ ضرور کبھی بیاس نہ چھوڑیں گے. ممتاز قادری صاحب جب جیل کے اندر گئے اس وقت آپ نے یہ فرمایا جب ملاقات ہوئی نا آپ نے فرمایا کہ بات کچھ لوگ بکواس کرنے لگ گئے. ویسے آج بھی آپ کو پتہ نہیں عمران خان نے بیان دیا کہ شیطان رشدی کو جس نے واسطے جنت کیا وہ کہتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ تو بڑا بلا جواز ہے. اس سے بڑا کیا ظلم ہے کہ وہ گستاخی رسول کو جواز نہیں سمجھتا. وہ کہتے نہیں یہ اس کو ہوگی تو پھر اس میں کون سی بھی ایسی بات ہے. تو اس وقت بھی ایک ہے سی اس نے تقریر کی اس نے کہا جناب کینیڈا سے ڈالر لگے نا اس نے کہا کہ ممتاز قادری تو قاتل ہے اس نے تو قانون ہاتھ میں لیا. تو پھر ایک مفتی صاحب سے یہ ملاقات واسطے جہاں قیاس کرنے لگے ممتاز قادری صاحب نے جناب اس کے جیل کے اندر بیٹھے باہر تو بڑی بڑی لوگوں نے آپ کے خلاف تقریریں کر دی نہیں مہم نیا پروپیگنڈا چل گیا. وہ کہتے ہیں کہ ممتاز قادری تو قاتل ہے اس نے تو قانون ہاتھ میں لیا اس نے گورنر کو ایسا مار دیا. آپ اس کا آپ نے بتایا تو ایک ہے پوری دنیا کے مجھ اکیلے تن دفاع ممتاز قادری کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے یہاں ہو کہ یہ بات کہیں ممتاز قادری تو قاتل اور تو نے قانون ہاتھ میں لیا. آپ نے میں کہ میں ان کو ایک نمبر میں جھٹلا دوں گا. اب ایک نمبر میں کس طرح جھٹلا سکتے ہیں. مفتی صاحب جب میں آ گئے میں نے کہا جناب اتنا بڑا دعویٰ ممتاز قادری صاحب نے جو بات فرمائی نا وہی بات ہم نے پہلے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. آپ نے فرمایا کہ مفتی صاحب گل یہ ہے کہ اگر میں ممتاز حسین قادری اگر میں قاتل ہوتا نا تو پھر آقا و مولا ایک ہفتے کے اندر خود اڈیانہ کی جیل میں آ کر مجھے جاگتی آنکھوں کے ساتھ 5 منٹ پر اپنی زیارت نہ کرواتا. پوری زندگی لوگوں کی گزرتی ہے کروڑوں روپے کی مسجد کھڑی کر دو بڑے بڑے حج بھی کتنے حج ہیں 50 حج ہیں عمرے کتنے عمرے تو ہر مہینے میں ایک عمرہ ہے اور ہزاروں عمرے ہیں اور جناب بڑا بڑا کام ہے. کبھی آپ کا مولا خواب میں بھی تشریف بھی لے کے آتے ممتاز حسین قادری صاحب کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ آقا مولا حضور علیہ السلام نے 5 مرتبہ پہلے ہفتے میں زیارت کی. گل سمجھ آ گئی انشاءاللہ کسی سہنے بیٹھ کے بس بات ختم ہے. اقبال کہتا ہے رسم ازاں رہے گی روح پرانی والی. اگر عمل نہیں ہے نا اگر عمل نہیں ہے اگر کسی میدان عمل کے اندر نہیں آؤ گے